السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ناؤ وی اسٹارٹ ٹو کلاس فورتھ یونٹ میں ہمارے 2 ٹاپک ہیں۔ فرسٹ ہے سر سید تحریک اور رومانی تحریک پر ایک سوال۔ رومانیت ایک جذبہ اور طرز فکر کا کام ہے۔ رومانیت لفظ رومان سے ماخوذ ہے۔ رومانس ادب میں اس قسم کی کہانی پر عبارت ہوتا ہے جس میں محبت عشق کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ پروفیسر اعتصام حسین کے نزدیک رومانس سے مراد حسن و عشق و محبت کا بیان نہیں بلکہ روایات سے بغاوت، نئی دنیا کی تلاش، خوابوں و خیالوں سے محبت، انانیت میں ڈوبی ہوئی انفرادیت، ان سب کو رومانیت کہتا ہوں، اور اس کو بھی رومانیت کہتا ہوں جس میں حقائق کی جستجو ہو، مادی اسباب سے زیادہ خیالات و واقعات کی رنگین دنیا میں سیر کرتا۔ اردو رومانیت کی بنیاد اس طرح ہے: انفرادیت، جذباتیت، فطرت پرستی، انسانی دوستی۔ اردو نظم میں رومانویت، اردو نثر میں رومانویت۔ انفرادیت، اس میں سماج کی اصلاح سے زیادہ فرد کی اصلاح پر زور دیا جاتا ہے۔ انفرادیت ادیب پسندی ایسے سماج کی تخلیق کرتی ہے جس میں سیاسی اور معاشرتی بندش نہ ہو۔ جذباتیت، اس سے متاثر ادیب جذبات کی آزادانہ پسندی کے اظہار پر توجہ دیتے ہیں۔ فطرت پرستی، رومانویت کی وجہ سے فطرت کے تعلق کا شوق پیدا ہو گیا۔ انسانی دوستی، رومانویت کے شاعراں انسانی دوستی کے قابل ہوتے ہیں اور ان کی آزادگی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اردو نظم میں رومانویت، اردو نظم میں رومانویت تحریک نے فطرت اور نیچر کی نظموں کو موضوع بنایا، پھر اس کا تعلق سماج اور زندگی سے جوڑ دیا۔ اردو نثر میں رومانویت، اردو نثر میں اس کی ابتدائی سر اور ناصر علی نے کی تھی، لیکن جن لوگوں نے اس کو عروج پر پہنچایا ان میں یلدرم مہندی سجاد اور گوکھورپی ہیں، مگر یلدرم مہندی سجاد کے یہاں رومانویت خاص طور پر نظر آتی ہے۔ رومانی تحریک کے شاعر اختر شیرانی کی خدمات، مضامین حسن و عشق کو اردو میں شاعری کی ہمیشہ بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے، لیکن فارسی شاعری کے اثر سے محبت کا انداز کم تر ہی نظر آتا ہے۔ صنف ناجو کی جلوہ گیری مثنوی کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اختر شیرانی ایک ایسے پہلے شاعر ہیں جس نے صنف ناجو کی تمام دلکشی کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ رومانی شاعروں میں سب سے پہلا نام اختر شیرانی کا ہے۔ اگر شارٹ کوشچن میں آتا ہے کہ کسی ایک رومانی شاعر کا نام بتاؤ تو آپ لکھ سکتے ہیں اختر شیرانی۔ اختر شیرانی نے حسن کی تلاش اور اس کے چاہت میں مستی کا اظہار کیا۔ اختر شیرانی کی پیدائش 1905 ٹونک میں ہوئی اور ان کا انتقال 1948 میں ہوا۔ ان کا اصل نام داؤد خان اور اختر تخلص اختیار کرتے تھے۔ اختر شیرانی نے لاہور کے کئی ادبی رسالہ، ہمایوں، خیالستان، شاہکار اور انتخاب انجام دیا۔ اختر شیرانی ایک رومانی شاعر تھے۔ اس نے نظم بھی کہی ہیں اور غزلیں بھی کہی ہیں۔ اختر شیرانی نے عورت کو کبھی جوگن کے میں پیش کیا تو کبھی یہ سلمیٰ کے روپ میں سامنے آئی تو کبھی ریحانہ اور ناہید کے نام سے سامنے آئی۔ اختر نے ان سب عورتوں میں ایک سی جھلک دیکھی اور ان کے حسن و جمال کی بڑے انداز میں سراہی کی ہے۔ ان کی نظموں کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اختر کی محبت افلاطونی ہے۔ شیرانی کی نظموں میں حسن کی مختلف کیفیتوں اور اداؤں سے رومانی فضا ہموار کی گئی ہے۔ نظم دیہات کی شام میں گاؤں کی معصوم فضا، بچوں کے کھیل کود اور گاؤں کی گوریوں کی خوش اداؤں اور ان کے زیورات وغیرہ کے ذریعے رومانی فضا ہموار کی گئی ہے۔ فنی اعتبار سے ان کی نظموں کو اردو شاعری کی بہترین نظموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں اے دیس سے آنے والے بتا، گزری ہوئی راتیں اور وادی گنگا میں ایک رات وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ تو جو ہماری رومانویت پر ایک سوال جو کوشچن لانگ ٹائپ تھا اس کا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔
اب نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے سر سید تحریک۔ سر سید تحریک کو ایک دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ نام ہے علی گڑھ تحریک۔ یہ دو کوشچن ہیں، سر سید تحریک اور علی گڑھ تحریک، ان دونوں کا سیم ہی آنسر ہے، تو ڈونٹ بی کنفیوز۔ علی گڑھ تحریک، گفتگو کے آغاز میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ علی گڑھ تحریک حقیقت میں سر سید تحریک ہے۔ اس کو علی گڑھ تحریک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ علی گڑھ میں چلی تھی۔ سر سید تحریک اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بانی سر سید تھے۔ سر سید کی تحریک نے ملک اور قوم پر بہت سے احسان کیے، لیکن اردو ادب اور خاص طور سے اردو نثر پر سر سید کے بہت سے احسانات ہیں۔ یہ ایک سیاسی اور تعلیمی تحریک ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی اور ادبی تحریک بھی ہے۔ علی گڑھ تحریک کے ذریعے سر سید نے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو متحد ہو کر رہنے اور ایک دوسرے کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں ساتھ رہنا سکھایا۔ جب ان کا یہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی قوم کی بھلائی اور خدمات میں گزار دی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو آج مسلمان ترقی کے دور میں پیچھے رہ جاتا۔ انہوں نے اس دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قوم کے خاطر سر سید نے یہ سب برداشت کیے۔ علی گڑھ تحریک کا آغاز و ارتقاء۔ 1857 کے بعد علی گڑھ تحریک سر سید نے شروع کی۔ 1857 کی غدر کے بعد مسلمان قوم میں بہت بے چینی اور بے قراری تھی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال اور انگریزی حکومت کے قیام مسلمانوں کے لیے مصیبت بن گئے تھے۔ انگریزی حکومت سے بغاوت کرنے کے بعد مسلمانوں کی بربادی کا دور شروع ہو گیا۔ وہ مسلمان قوم کو 1857 کی جنگ کا ذمہ دار مانتے تھے۔ کئی بے گناہ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ سب حالات سر سید اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سے رہا نہ گیا، ان کا دل تڑپ اٹھا اور وہ قوم کی اس مصیبت کو دور کرنا چاہتے تھے۔ سر سید ایک انتہا پسند انسان تھے۔ خدا کی طرف سے انہیں بہت سی شفاعت ملی تھی۔ وہ ایک دنیا کو سمجھنے والے انسان تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ 7 سمندر پار قوم سے پرانے خیالات اور نظریات کے سہارے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے حالات میں انہوں نے انگریزوں سے دوستی کرنا بہتر سمجھا، لہٰذا قوم کو سر سید نے جدید تعلیم اور نظریات سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید کی یہ خوش نصیبی تھی کہ انہیں آزاد، شبلی، نذیر اور حالی جیسے رفیق ملے، جس نے اس کو کامیاب بنانے میں سر سید کا ساتھ دیا۔ سر سید کا قافلہ پوری دنیا میں تحریک کے نام سے آگے بڑھتا گیا، جسے آج ہم سر سید تحریک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مرکز علی گڑھ تھا، اس لیے اس کو علی گڑھ تحریک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کی فکری بنیادی حسب ذیل ہے: مادیت اور ترقی، اقلیت، اجتماعیت، نیچریت۔ سر سید کے اہم کارنامے: علی گڑھ تحریک اصل میں علمی تحریک ہے جس کا مقصد جدید علوم سے آشنا کرانا تھا۔ اس کے علاوہ اس تحریک کی بنیادی مقصد قومی، مذہبی اصلاحی بھی شامل تھیں۔ اپنے اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے سر سید نے کتابیں لکھیں، انجمن بنائیں، رسالے نکالے، مضامین لکھے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے ادارے قائم کیے۔ ادارے مطلب انسٹیٹیوٹ۔ ان کا تفصیل سے بیان مندرجہ ذیل ہے۔ سر سید کے علمی کارنامے کیا تھے؟ سیاسی، سماجی اور دوسرے موضوعات پر تشریح۔ رسالہ تہذیب اعلیٰ اخلاق، رسالہ اسباب بغاوت ہند اور سفر نامہ لندن قابل ذکر ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سر سید نے مسلمانوں پر لگے بغاوت کو غلط ثابت کیا اور مسلمانوں پر لگے بغاوت کے دھبوں کو دھونے کی کوشش کی۔ رسالہ تہذیب اعلیٰ اخلاق میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنے کے لیے پیش کیا۔ سر سید کے ادبی خدمات: علی گڑھ کالج کا قیام اور سائنٹیفک سوسائٹی۔ اگر شارٹ کوشچن میں بھی آتا ہے تو آپ یہ آنسر لکھ سکتے ہیں۔
علی گڑھ کالج کا قیام۔ علی گڑھ کالج کا قیام سر سید کا سب سے بڑا اہم قدم تھا۔ اپنے اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے سر سید نے تعلیم کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بتاتے ہوئے 1875 میں مومڈن ایگلو اورینٹل کالج قائم کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید کے کارنامے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہونا بھی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے 1863 میں اس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد دوسری کتابوں کا ترجمہ کرنا تھا۔ اس نے ایک اخبار بھی جاری کیا جس کا نام علی گڑھ انسٹیٹیوٹ رکھا گیا۔ علی گڑھ کے چند رفقا کے نام اور خدمات: مولانا الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی اور مولوی نذیر احمد۔ شورٹ کوشچن میں آلویز یہ کوشچن آتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کے رفقا یا شاعروں کے نام بتائیں، تو آپ یہ چند کے نام ہیں جو بتا سکتے ہیں: مولانا الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی اور مولوی نذیر احمد۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ حالی سر سید کے سب سے قریبی رفیق تھے اور ان سے سب سے زیادہ متاثر بھی تھے۔ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے مزدس نظم بھی لکھی۔ مقدمہ شعر و شاعری، آب حیات جاوید، حیات مہدی اور غالب نامہ حالی کی مشہور کتاب ہے۔ تصانیف ہے۔ غالب نامہ کسی کی تصانیف ہے یا کتاب ایک کوشچن آتا ہے تو یہ حالی کی ہے۔ محمد حسین آزاد۔ مولانا آزاد نے آب حیات کے عنوان سے اردو ادب کی تاریخ کو ایک اہم کتاب عطا فرمائی، اور نیک ننگے خیال بھی قابل ذکر ہے۔ شبلی نعمانی۔ شبلی کا سر سید تحریک لکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب المعنون، الفاروق، الغزالی اور سیرت النبی قابل ذکر ہے۔ مولوی نذیر احمد۔ مولوی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھ کر سر سید کے نظریے کو پروان چڑھا دیا تھا۔ ان کے ناول میں بیرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت قابل ذکر ہے۔ یہ آتے ہیں شورٹ کوشچن میں کہ بیرات العروس کس کی ہے، توبۃ النصوح کس کی ہے۔ تو جو یہ رفقا ہیں، ان کے جو ناولس ہیں یا جو بھی تشانی وغیرہ ہیں، وہ آپ کو آلویز پڑھنا چاہیے اور یاد کر کے جانا چاہیے، کیونکہ شورٹ کوشچن میں اس ٹائپ کے کوشچن آتے ہیں 2 نمبر والے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جو 4th یونٹ ہے اس کے 2 ٹاپک تھے جو ہم نے کلیئر کر لیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو شارٹ سے شارٹ اور ایزی سے ایزی اور جو مین ٹاپک ہے وہ آلموسٹ میں اس کے اندر لے کر آؤں، تاکہ آپ کو ایزی رہے پڑھنے میں اور ایزیلی لرن ہو جائے، اس لیے تو ٹھیک ہے۔ تو ہماری 4th جو یہ یونٹ ہے اس کے دونوں ٹاپک جو ہمارے ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ اوکے، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک مائی یوٹیوب چینل۔ جزاک اللہ خیر۔